آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ ہمارا ایمان ہے، زبور پر بھی ہمارا ایمان ہے، انجیل پر بھی ہمارا ایمان ہے، کیونکہ قرآن ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ فرمایا کہ یہ جو کتاب ہم نے نازل کی یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے بڑے بڑے دشمنوں کے دلوں کو نرم کر دیا۔ ایسی کتاب ہے جس سے جتنا بڑا دکھ تکلیف میں کوئی مبتلا ہے، اس قرآن کو پڑھنے سے اس کے دکھ، اس کی تکلیفیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود کائنات کے رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ ہی نہیں ہے حضرات۔ اور یہ ایسی کتاب ہے دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، کرتا ہے رب تعالی خود حفاظت قرآن کی، جس کی حفاظت خود کائنات کا رب کرے، دشمن سارے مل جائے اس کی عظمت کو گھٹا نہیں سکتے۔ حضرات، کسی نے کہا کہ اگر قرآن کو یاد کرو گے تو حافظ قرآن بن جاؤ گے، اگر اس کو سنوار کر پڑھو گے تو قاری قرآن بن جاؤ گے، اگر تشریح کے ساتھ پڑھو گے عالم بن جاؤ گے، اگر تفسیر کے ساتھ پڑھو گے مفسر بن جاؤ گے، اس کے مطابق فیصلے کرو گے قاضی بن جاؤ گے، اس پر عمل کرو گے دنیا کے سب سے بڑے ولی بن جاؤ گے۔ ولی بننا ہے تو رب کا قرآن پڑھیے، اور یہ ایسی کتاب نہیں ہے، بڑی اعلیٰ اور افضل کتاب ہے حضرات۔ اس کتاب کو جو لے کر آسمان سے آیا وہ فرشتہ، وہ جبرائیل امین، اللہ نے تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور جس نبی پر نازل ہوئی اس نبی کو اللہ نے پوری دنیا کے نبیوں کا امام بنا دیا، تمام نبیوں کا سردار بنا دیا، اور جس شہر میں یہ کتاب نازل ہوئی اس شہر کو تمام شہروں کا سردار بنا دیا، اور جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا اس مہینے کو اللہ نے تمام مہینوں کا سردار بنا دیا، اور جس رات یہ قرآن نازل ہوا اس رات کو اللہ نے تمام راتوں کی سردار بنا دیا، اور جس امت پر یہ قرآن نازل ہوا اس امت کو اللہ نے تمام امتوں کی سردار بنا دیا۔ آپ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت کیوں بنے؟ اس قرآن کی وجہ سے حضرات۔ اس قرآن نے بڑے بڑے سخت دلوں کو نرم کر دیا، پتھر دلوں کو نرم کر دیا، جتنا بھی سخت مزاج کیوں نہ ہو حضرات۔ یہ صحابہ پہلے بڑے سخت مزاج تھے، جب قرآن پڑھتے تھے، جب قرآن سنتے گئے تو دل بھی نرم ہوتے گئے، مزاج بھی نرم ہوتے گئے، بڑے بڑے پتھر دل، سخت مزاج، پہاڑ مزاج لوگ اللہ نے سب سے زیادہ نرم مزاج بنا دیا اس قرآن کی وجہ سے۔ تو قرآن سے ناطہ جوڑیں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کر دیں گے، اللہ آخرت میں بھی عزت عطا کر دیں گے حضرات۔ آخرت میں اگر کوئی بخشش کا ذریعہ ہے تو رب کا قرآن ہے، کیونکہ کسی نے اپنے ہی انداز میں کہا کہ بڑی محبت والا کلام ہے رب کا قرآن، بڑی محبت والا کلام ہے رب کا قرآن، غم کی راتوں میں امید کا چراغ ہے قرآن، غم کی راتوں میں امید کا چراغ ہے قرآن، وحشت کے عالم میں صبر و قرار ہے قرآن، وحشت کے عالم میں صبر و قرار ہے قرآن، اور اداسی کے موسم میں دلاسا دینے والا ہے قرآن، اور خزاں کی زندگی میں بہار ہے قرآن، خزاں کی زندگی میں بہار ہے قرآن،
اور موت کے بعد بخشش کا ذریعہ ہے رب کا قرآن. یہ ایسا ذریعہ ہے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا. اللہ یہ دنیا کے اندر یہ بندہ، یہ بزرگ، یہ نوجوان، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس کے ذریعے اللہ اس قرآن کی سفارش قبول کر کے بندے کی نجات کرتے ہیں. تو اس لیے ایسی کتاب ہے جو دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے والی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھ دی ہے، اس کے اندر اللہ نے پریشانیوں کا حل بھی رکھ دیا ہے. اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، خبردار اگر تم دلوں کا سکون چاہتے ہو تو وہ موسیقی کے اندر نہیں ملے گا، وہ ڈرامے کے اندر نہیں ملے گا، وہ فلموں کے اندر نہیں ملے گا. اگر تم دل کا سکون چاہتے ہو تو رب کا قرآن پڑھا کرو، رب تمہارے دلوں کو سکون عطا کر دیں گے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ کائنات کا رب ہمیں صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ساتھ